نہیں مہدی پنجوتا صاحب، آپ کا کیا موڈ ہے؟ کیا آپ کسی سے اتحاد کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی جماعت نے رابطہ کیا ہے کہ تحریک انصاف سے وہ اتحاد کر لے؟ بہت شکریہ شائستہ۔ بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ تو عمران خان صاحب کریں گے کہ وہ کس سے اتحاد کرتے ہیں یا ان کی پارٹی کو جو ڈائریکشن دیں گے۔ میرے نوٹس میں ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی اتحاد کے حوالے سے بات کی گئی ہو۔ ہاں ضرور فنڈامنٹل رائٹس کی جو وائلیشن جو ملک کے اندر گرفتاریاں، چھاپے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال، پریس کانفرنس، اغوا اور جو کاروبار سیل کیے گئے، گھروں میں چھاپے مارے گئے، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر جو آئین کے مطابق جو ہے وہ الیکشن نہیں ہو رہا تھا، اس کے اوپر ضرور آواز جو ہے وہ اٹھائی گئی ہے۔ لیکن ایک طرف یہ دیکھا جائے نا، جو عفنان صاحب فرما رہے ہیں، جو آئین کی بات کر رہے ہیں اور 9 مئی کا حوالہ دے رہے ہیں، ہم تو انڈیپینڈنٹ تحقیقات کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں سنا جائے، کیونکہ اگر جو ہے ایف آئی آر پولیس والوں نے درج کی ہیں تو اس کے اوپر ثبوت دینے کا موقع عمران خان صاحب نے ہمیشہ جو ہے وہ کہا ہے کہ ہمیں بھی سنا جائے۔ ایک طرف وہی مدعی ہوں اور وہی مقدمے کے اندر ہمیں کہیں کہ یہ قصوروار ہیں، کیا ہمیں کسی جگہ کے اوپر موقع دیا گیا؟ انڈیپینڈنٹ تحقیقات کی ہمیشہ انہوں نے بات کی۔ دوسرے نمبر پر یہ فیصلہ تو خیر نہیں مہدی پنجوتا صاحب عدالت کرے گی۔ یہ بتائیے گا، پرویز خٹک صاحب نے اندیا دیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں، تو ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے تو کیا پی ٹی آئی ایکسپٹ کرے گی اس کو؟ دیکھیں، میرے نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اس حوالے سے کوئی ایکسیپٹنس کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہو ان کے بیان کے اوپر۔ وہ تو خان صاحب خود کریں گے، لیکن 97 والا لازمی ان کو بھی اپنا حملہ جو ہے وہ دکھائیں جو انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر کیا تھا۔ ہم بات ہمیشہ کرتے ہیں تو پھر وہ بات جو ہے آگے سے موڑ دی جاتی ہے۔ جو ممبئی حملوں کے حوالے سے ہمارے اداروں کو کہتے تھے کہ یہ ملوث ہیں، ٹھیک ہے، اور جو یہ ماڈل ٹاؤن کے اندر واقع ہوا اور اس جے آئی ٹی جو بنی تھی اس کے اوپر سٹیج جس طرح سے ابھی تک لیا گیا اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، یہاں پر تو شبانہ کا بھی فیصلہ جلدی چاہیے، یہاں پر سائفر کے اندر بھی سزا سنانے کے لیے چاہیے، یہاں پر وکیل کا قتل کوئٹہ کے اندر۔ یہ جو گرینڈ ڈائیلاگ کی ہم نے بات کی تھی، میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ون لائنر یا ہاں یا نہ میں آپ سب اس کا جواب دے دیں۔ نہیں مہدی پنجوتا صاحب، آپ کے خیال میں گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس کے اوپر تو ڈائیلاگ کے حوالے سے کہ کوئی اگر کسی کے ساتھ ہونی ہے، کسی کے ساتھ سیٹنگ ہونی ہے یا کوئی بھی ہے، تو وہ تو خان صاحب خود جو بھی کریں گے۔ میرے نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ عاجز دامرا صاحب، گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں یا نہیں، ہاں یا نہ؟ اس ملک کی معیشت کے خاطر ہم نے، آپ کو یاد ہوگا 2018 کی اسمبلی میں بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسپیچ اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی اسپیچ اٹھا کے دیکھ لیں کہ سخت ترین اختلافات کے باوجود اور 18 والی الیکشن پہ خدشات کے باوجود ہم نے کہا تھا کہ اس ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کچھ بھی کیا جانا چاہیے، گرینڈ ڈائیلاگ آپ کے خیال میں بھی ہونا چاہیے۔ عفنان اللہ صاحب، ون لائنر۔ تو ملک کے بہتری کے لیے بات چیت کے لیے پیپلز پارٹی کے دروازے کھلے ہیں، مگر پی ٹی آئی کے ساتھ جو بات چیت پہلے والی پوزیشن والی اب نہیں ہے۔ عفنان اللہ صاحب، آپ کہیے گا، ابتدا تو ہو گئی، ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کر لیا، مسلم لیگ نون نے، جی ڈی اے سے بھی اتحاد آپ کنفرم کیجئے گا کہ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اور سر، یہ جو اتحاد آپ لوگ کر رہے ہیں سندھ میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہماری اپنی پارٹی کی اسٹریٹجی ہے سندھ کے اندر، جس کے اندر ہم جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو آن بورڈ کر رہے ہیں، اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو آگے ہمارے ساتھ مزید الائنس میں جا سکتے ہیں ان کو ہم نے آن بورڈ کیا، اور اس کے اندر ہم بالکل پیر وغیرہ صاحب کی جو پارٹی ہے اس کو بھی ہماری جو ہے کچھ بات چیت بھی چل رہی ہے، اور ہماری خواہش بھی ہے کہ ان کے ساتھ بھی معاملات آگے لے کے چلائے جائیں، اور جو دیگر جماعتیں ہیں ایم کیو ایم میں اور بھی ہے تو ان کو ہم تمام کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ اور جو یہ اعجاز دامرا صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جس کا جو مینڈیٹ ہے اس کا ہم بھی احترام کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کرے گی، اور جو ہے وہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ایک مستحکم جمہوریت کے لیے، اور ایک مستحکم جمہوریت ہی ایک مستحکم اکانومی دے سکتی ہے۔ تو جہاں تک بات یہ میرے بھائی پنجوتا صاحب نے کی کہ جی گھر کے پیسوں سے موٹر وے تو نہیں بنائی تھی نا، تو یہ گھر کے پیسوں سے یہ نمل یونیورسٹی بنائی تھی، یا گھر کے پیسوں سے یہ شوکت خانم بنایا تھا، یا جو پنجاب میں ہیلتھ کارڈ گھر کے عمران خان اپنے گھر کے پیسوں سے دیتا تھا، جس کو آپ لوگ سارے دن بیٹھ کے یہاں پہ کہانیاں سناتے ہیں۔ زمین کسی نے دی، پیسے کسی نے دیے، تو کریڈٹ آپ لوگ لے لیتے، پھر یہ آج آئینی کر رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آتا ان لوگوں کا کہ یہ آئینی کی باتیں کرتے ہیں۔ میری گزارش سن لیں، میری گزارش سن لینا ایک منٹ بیچ میں۔ مجھے یہ بتائیں کہ میری گزارش سن لیں ایک منٹ
مجھے یہ بتائیں کہ یہ امپائر کی انگلی کھڑی ہونے یہ آئینی بات تھی؟ یہ جو آر ٹی ایس کو بٹھایا تھا یہ آئینی بات تھی؟ اسٹیبلش سیاست کرنا یہ آئینی کام ہے؟ آج آئین آپ کو یاد آ گیا جب آپ جیل میں گئے، یا جو 9 مئی کو جو کارنامہ انجام دیا ہے، پورے پاکستان نے منہ جو ہے کالا کرایا ہے، وہ آئینی کام کرایا تھا آپ لوگوں نے؟ تو یہ آئین پہلے جا کے عمران خان کو سکھائے، یہاں پہ آ کے آئین نہ کیا کرے جس نے آج تک آئین پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ میرے خیال سے لیٹس کم بیک ٹو دی ٹاپک. آپ یہ کہیے گا یہ جو بھی نئی جماعتیں بنی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے، استحکام پاکستان پارٹی، اب جیسے کہ یہ نون لیگ ایم کیو ایم سے اتحاد کر رہی ہے، جی ڈی اے سے بھی اتحاد کر رہی ہے، کیا ممکن ہے کہ یہ جو 2 نئی جماعتیں بنی ہیں ان سے بھی نون لیگ آنے والے وقتوں میں اتحاد کرتی دکھائی دے؟ دیکھیں جو ہے، میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ جو لوگ ووٹ لے کے آئیں گے پارلیمنٹ کے اندر، ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے اور ان کو ہم آن بورڈ کر سکتے ہیں۔ جو ہے وہ الیکشن سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہمارا ان کے ساتھ الائنس ہوگا، لیکن جو ہے وہ الیکشن کے بعد اگر جو ہے وہ معاملہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں پھر جو ہے کون سی پارٹیاں جو ہیں وہ جیتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ گورنمنٹ فارمیشن کے ٹائم پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ ایک براڈر نیشنل گورنمنٹ ہو، تاکہ جو پاکستان کے جو معیشت کے مسائل ہیں، جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے، جی اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ پارٹیوں کو آن بورڈ کریں۔ ہم نے پہلے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، اور ہم مزید یہ سمجھتے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی فردر ایکسٹینشن میں اور بھی پارٹیوں کو آن بورڈ اس پہ کیا جائے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ ملکی سیاست کے اندر استحکام آئے گا، اور ملکی سیاست جب مستحکم ہوگی تو اکانومی بھی مستحکم ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے بڑے چیلنجز ہیں پاکستان کو جو بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔